بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العليم الخبير الذي ليس له شريك ولا مثيل ولا نظير الذي لا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مثيل له وهو السميع البصير والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين ووسيلتنا في الدارين وجد الحسن والحسين سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير المشبر قاسم طوبى وسكر العنزع المتين الأشرف المكين الأشجع المتين الناصر المعين العالي الولي السيد الرفيع الحاكم بالنص الجلي المدفون بالغريب أسد الله الغالب غالب على كل غالب ومطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أعني مولانا علي بن أبي طالب الأمير المؤمنين ولذا أقول في دعائي ووسيلتي بيني وبين الله يا زيغم المهم يا ناصر النبي يا دافع النبائب يا قوة القوي يا فارق الكتائب يا قاتل الغبي يا مصدر الغرائب يا عالم الخفي يا قاهر العدو يا والي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي سبحان الله يا آله الطيبين الطاهرين المعصومين القائدين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحميد وفرقانه المجيد وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صلى الله عليه وسلم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت حسینیت
لوگ کا منبر بنا کے چڑھتا ہے، حسین کہنے سے پہلے حسین کا غالب 1000 بار درود و سلام۔ دیکھو پیاسوں نے کارنامہ عاشور لکھ دیا، پیاسوں نے کارنامہ عاشور لکھ دیا، پانی پہ انتخاب کا دستور لکھ دیا۔ جب کوئی حق پرست لہو میں نہائے گا، دنیا کو صبر آل نبی یاد آئے گا۔ ایک بستی رسول پاک کی ویران ہو گئی، لیکن بشر کو دین کی پہچان ہو گئی۔ میرا کریم خالق رحمان الرحیم مالک آپ تمام عزاداروں کی آج کے دن کی عزاداری کو قبول و منظور فرمائے۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی عزادار اپنی اپنی حیثیت سے بارگاہ حسینیت میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں، خالق مالک ان کو اپنی امان میں محفوظ و معمول فرمائے، ان کی عبادت کو قبول فرمائے، اشرار کے شر سے، شیاطین کی شر سے، دشمنوں کے شر سے ہر عزادار کو خدا محفوظ و معمول فرمائے۔ میرے مولا کی عزاداری دن دگنی رات چوگنی ترقی پائے، اور اس عزاداری کے صدقے میں خالق مالک ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور وارث عزاداری جو بندہ غیبت میں امام حجت تشریف فرما ہے، خالق مالک ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور آپ سب کو اپنے امام زمانہ کی زیارت سے مشرف و معزز فرماتے ہوئے ان کی نظر کرم سے مالا مال فرمائے۔ مل کے صلوات پڑھے بلند اللہ مقدس قرآن میں فرما رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ تمہارے دل میں بھی خیال نہ آئے یہ تو مر گیا ہے، نہ اللہ فرماتا ہے گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور مجھ اللہ سے یہ رزق پاتے ہیں۔ جو راہ خدا میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں مارا جائے، لا تحسبن الذین، ان کو مردہ گمان نہ کرنا، اللہ جان وہ زندہ، وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور یہ مجھ اللہ سے رزق پاتے ہیں۔ پھر قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مجھ سے رزق پاتے ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ رزق پاتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مجھ سے رزق پاتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا راہ خدا میں قتل ہونے والا، شہید ہونے والا، مارا جانے والا مردہ نہیں، اس کو مردہ تصور بھی نہ کرنا، لیکن ہمیں حکم دیا کہ اس شہید کو کفن بھی پہناؤ، کفن نہیں تو کم از کم جنازہ پڑھو، قبر میں دفن بھی کرو۔ زندہ کو دفن تو نہیں کیا جاتا، جو زندہ ہے وہ قبروں میں اتارے تو نہیں جاتے، ان کے جنازے تو نہیں پڑھے جاتے۔ کمال یہ ہے کہ اس شہید کی بیوی بیوہ کہلاتی ہے۔ آپ سب زندہ ہیں، آپ کی بیویاں بیوہ تو نہیں ہیں، وہ تو سہاگن ہیں، آپ ان کے شوہر موجود ہیں۔ جب تک شوہر موجود ہو بیوی بیوی ہوتی، بیوہ نہیں کہلاتی، لیکن شریعت کے قانون کے مطابق اس شہید کی بیوی کو بیوہ کہا جائے گا، اور 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد اس بیوہ کو حق حاصل ہے کہ جہاں چاہے شادی کرے۔
تو بیوی ہے، وہ تو کہیں عقد نہیں کر سکتی، کہیں شادی نہیں کر سکتی، وہ تو اسی شوہر کے گھر میں رہے گی، لیکن اللہ کہتا شہید زندہ ہے، اس کو مردہ گمان نہ کرنا۔ اور جب حکم دیتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہے، اس کے بچے یتیم ہیں، یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ کیسا زندہ ہے جس کی بیوی بیوہ، جس کے بچے یتیم، اس کی جائیداد، چھوڑی ہوئی جائیداد وارثوں میں شریعت قرآن کے مطابق تقسیم، اس کی بیوی کو اللہ بیوہ بھی کہلوا رہا ہے، اس کے بچوں کو یتیم بھی کہلا رہا ہے۔ عدت کے بعد اس کی بیوہ سے کہتا ہے جا شادی کرنا چاہتی تو کر۔ اللہ کہتا ہے اس کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، اسے گمان بھی نہ کرنا۔ آج جتنا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے اور جہاں تک گنہگاروں کی آوازیں جا رہی ہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، جو قتل فی سبیل اللہ ہو وہ زندہ ہے، مردہ نہیں۔ یا تم پر نہیں الزام ہے نا حسین شہید زندہ ہے، زندہ کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ یہ الزام ہے نا، ہمیں قبول ہے حسین زندہ ہے، زندہ کا ماتم نبیوں نے کیا تھا۔ نبیوں کی سیرت میں چلتے، نبیوں نے بھی، میں نے غلط کہا، سید الانبیاء نے کیا تھا۔ حسین کی زندگی میں حسین پر نبی نے گریہ بھی کیا تھا، گریہ کرنے کا حکم بھی دیا تھا، اور اس گریہ کی خبر بی بی ام سلمہ تک بھی پہنچائی تھی۔ شہید زندہ ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کو۔ یار مسلمان تو جو ایکسیڈنٹ میں مارا جائے اسے شہید سمجھتے، جو بندہ مر جائے کہتے ہیں یہ شہید ہے، اتفاقاً گولی سے مر جائے تو شہید ہے۔ بعض علماء ہم وہ بڑے شہروں میں رہتے، وہاں پر علماء جنازہ نہیں پڑھتے، اس کو کفن ہی نہیں پہناتے، اس کو غسل نہیں دیں گے، شہید ہے شہید کو۔ دیکھیے شہید کا خون اس کا غسل ہے، قانون اسلام میں شہید کا جو خون بہتا ہے وہ غسل ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، بل لباس ہو کفن ہو، اور جس لباس میں وہ مارا گیا اس کا کفن ہے، شہید کو الگ کفن نہیں پہنا جائے گا۔ ہاں شہید کے دو کام ہوں گے، ایک اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، ایک اسے زمین میں دفن کیا جائے گا۔ شہید کے لیے دونوں کام ہوتے ہیں، جنازہ بھی، زمین میں دفن۔ اگلی بات ہے جو میں نے عرض کی ہے، وہ اس کی بیوی بیوہ بن جائے گی، بچے یتیم بن جائیں گے، اس کی جائیداد جو بھی چھوڑے، تھوڑی یا زیادہ، وہ وارثان بازگشت میں تقسیم کی جائے گی۔ 4 مہینے 10 دن شہید کی شہادت کے بعد اس کی بیوہ کو اختیار ہے، جہاں چاہے وہ شادی کرے۔ اللہ کہتا ہے اس کی عدت ہے، اللہ کہتا نہیں یہ زندہ ہے، تو اب اس کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ہر مسلمان بتائیے، علماء سے پوچھیے، اور میں نے کبھی بھی، جانتے ہیں میرے دوست عزیز سارے، میں اختلافی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں دوسروں پر اعتراض وہ کرے، چوٹ وہ مارے، طرز وہ کرے، دوسروں کے خلاف وہ بولے جس کا اپنا دامن خالی ہو۔ جہاں پر ولایت کا ساتھ سے راتوں میں سمندر ہو، جن کے دروازے پر نبی بھی بھیک مانگتے ہوں، اس
قبائل چھوڑ کے دوسروں کی طرف جائے، جو ایسی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، جو امت مصطفیٰ ہے، جو ملت ابراہیمی پر ہے، وہ ہر شہید کو زندہ سمجھتا ہے، اگرچہ ہمیں وہ شہید زندہ نظر نہیں آتا۔ اللہ نے کہا ان درخت میں وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ ہم نے شہید کو نہ پانی پیتے دیکھا ہے، نہ روٹی کھاتے دیکھا ہے، نہ چلتے پھرتے دیکھا ہے، نہ گھروں میں آتے ہوئے دیکھا کہ بچوں کے خیر معلوم کرنے کے لیے آنے جائے، نہ بیوی سے ملنے آتے ہیں، قبر میں دفن۔ جیسے باقی میتیں قبروں میں دفن، ویسے شہید کی قبروں میں دفن۔ اللہ کہتا نہیں، جو بھی ہے میں حکم دیتا ہوں کہ زندہ ہے۔ ارے مجھ میں آخری آدمی تک توجہ فرمائے، ہمارا ایمان ہے شہید راہ خدا زندہ ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو راہ خدا میں قتل ہو جائے مردہ نہ کہنا، بَلْ أَحْيَاءٌ زندہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور بدبخت انسان تیرے شعور میں اس کی زندگی نہیں آ سکتی، تیرا شعور پست ہے، اس کی زندگی بنا۔ ہم نے اللہ کے فرمان کو سنا، میرے اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہمیں شہیدوں کی زندگی کا شوق نہیں ہے، زندہ ایمان ہے، لیکن آج 1400 سال سے جب قرآن آیا تھا، قرآن مقدس پائے ہوئے تقریباً 1445 سال ہو چکے ہیں، 1445 سال قریباً قرآن کو ہم دنیا پہ آئے ہوئے آگ ہو گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا، ہم گناہگاروں کا ایمان ہے جو راہ خدا میں قتل ہو وہ زندہ ہے، مگر آج تک ہم نے کسی شہید کو زندہ چلتے پھرتے نہیں دیکھا۔ کھاتے بھی کسی دیکھا تو کھانا بتائی، کھاتے پیتے معاشرے میں زندگی گزارتے، لوگوں سے میل جول کرتے، چلو لوگ تو لوگ ہیں نا، اپنے بچوں کے پاس آتے نہیں دیکھا، بیوی سے ملاقات کرتے نہیں دیکھا، کسی نے خواب میں کوئی دیکھا ہو، پتہ نہیں وہ خواب سچی ہے یا جھوٹی، کیسے تسلیم کر لے، دیکھا تو دیکھا ہو، اس شعور کی آنکھوں سے آج تک نہیں دیکھی، لیکن ایمان ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ سے رزق پاتا ہے۔ ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے شہید راہ خدا زندہ۔ اور میرے بھائیوں، آج روز عاشور مجھے یہ بات کہتے فخر ہے کہ زندہ شہید کو آج تک تم نے نہیں دیکھا، شاید قیامت تک نہ دیکھو۔ اگر شہید دیکھنا زندہ تو لوگ کے نیزہ پہ دیکھو۔ شہید کو دیکھو، اور وہ آیات، وہ قرآن کی آیتیں جو مظلوم کربلا نے، سید الشہداء نے لوگ نیزہ پہ تلاوت فرمائی تھی، وہ قرآنی آیات آج کی تاریخ میں موجود ہے کہ حسین نے 2 آیتوں پہ زیادہ زور دیا تھا۔ ایک آیت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ فرماتا ہے اصحاب کہف اور رقیم کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ حسین یہ تلاوت کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اصحاب کہف اور رقیم کا قصہ بڑا عجیب ہے، لیکن مجھ حسین کا قصہ ان سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ بابا آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی نے بھی شہادت کے بعد اپنی زندگی یوں نہیں دکھائی جیسی زہرا کے لال نے دکھائی۔ نبی بھی شہید ہوئے، کوئی نبی آگ میں کیا گیا، کوئی نبی نیزوں سے مارا گیا، کس نبی کو قتل کیا گیا، کسی لوگوں نے یہ دنیاوی ہتھیار چھوٹے ڈنڈے سے قتل کیا، نبی بھی شہید ہوئے، مگر آج تک شہادت کے بعد نبی نے اس زندگی کا ثبوت نہیں دیا
جو زہرا کے لال نے کوفہ شام کے بازاروں میں ضرور دی. توجہ فرمائیں. صحیح زندہ ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اللہ کے ہاتھ سے رزق پاتے ہیں. اور قرآن نے کہا جو رزق ہم دیتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو آپ رزق دیتے ہیں وہ مخلوق خدا میں تقسیم کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ آج بھی رزق حسین تقسیم ہو رہا ہے یا نہیں؟ آج بھی گلی گلی لنگر حسین چل رہا ہے یا نہیں؟ آگے پیچھے شکایت ہو یا نہ ہو، میں نے تبرک نہیں ملیا، تبرک چھوڑ گیا سی کھٹ گیا تھا. روزے عاشور شہادت حسین کے دن دور دور سے لوگ آتے آپ دیکھ رہے ہیں. بیویاں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں. لنگر حسین اتنا وسیع ہے، شیر ہو کے کھاتے بھی ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ کہاں سے آیا ہے، یہ کریم حسین کا کرم ہے. اس کی سخاوت کا لنگر تقسیم ہو رہا تھا، میں نے بھی کھایا، تمہارے بھی کھایا. ہے کوئی کائنات میں ایسی ہستی؟ ہے کوئی کائنات میں ایسی ہستی؟ ہے تو دکھاؤ. کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی جس کا دسترخوان اتنا وسیع ہو، پھر کوئی شرط نہیں کہ شیعہ آئے نہ ہو. یہ بھی شرط نہیں کہ کلمہ پڑھنے والا آئے، نہیں. عیسائی آئے، یہودی آئے، نصرانی آئے، زرتشتی آئے، کافر آئے، مشرک آئے، حسین کے دسترخوان میں اسی طرح کوئی پابندی نہیں جیسے اللہ کے رزق میں کوئی پابندی نہیں. استعمال کرتے ہوئے جانتے خطاب کیا پہلی بار 10 لاکھ کا مجمع تھا. میں اس میں سچ کے میں کیا تھا 10 لاکھ کا مجمع تھا. بے شک مجلس کروانے والا بہت بڑا رئیس تھا، نواب تھا، لیکن 10 لاکھ کا مجمع کو معمولی تو نہیں ہوتا. یہاں اتنے آدمی بیٹھے، اتنے اور آ جائے، انتظامیہ کو پریشانی ہو جائے گی. ان کو بٹھائیں گے کہاں پر، کدھر لے جائیں گے، بارش ہو رہی ہے، تبرک کیا دیں گے. ان کو 12,000 سے انتظام کرنا پڑے گا. ایسا تو ویسے ناراض نہیں ہوگا. جب 10 لاکھ مجمع کے مجمع میں نے گاڑیاں گنی، 35,000 گاڑیاں تھیں جو سامعین کو مجلس میں لے کے آ رہی تھی. لمبی قطار، یعنی اگر میں کہوں گا یہاں چلے گا سائمہ یوسف والے تک لمبی قطار تھی. جب آنیے مجلس سے دیکھا کہ اتنا مجمع عقید الغربی کو سننے کے لیے آ رہا، کیا یکدم اس کے محلے کے لوگ آئے. کیا گھبرا نہیں، اگر 1 کروڑ بھی آ جائے ہمارے دسترخوان کے لیے یہ حسین کا دسترخوان. فیملی راجی، ایک راجہ مبارک مجلس کہتے ایک راجہ میرے پاس آیا اور کہا گھبرانا نہیں، میرے پاس اس کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں کم از کم 20 محل لگا کوٹ دیا. میں نے سب کھلوا دی. میں نے حساب کر کے اپنی بیوی کے ساتھ یہ اندازہ لگا لیا اگر 1 کروڑ بندہ بھی آ جائے ان کو تو میں سنبھال لوں گا. اس بانی مجلس نے کہا راجہ صاحب
آپ مجھ پہ یہ مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو جانتا کہ پہلی ملاقات ہے، کیا تو جانے نہ جانے میں تجھے جان نہ جانوں، تو کریم حسین کا دسترخوان بچھا۔ میں شیعہ نہیں، میں حسین کے سامنے گردنیں جھکانے والا ہوں۔ حسین کے نام پر میری آنکھوں کی جائیداد کا قربان ہو جائے، لیکن حسین کے کسی مہمان کو نہ بھوکا جانے دیا جائے، نہ کسی اذیت و تکلیف دے۔ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور لوگوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اب آنے والا 40 آ رہا ہے، 20 سفر جب مشی کرتے لوگ، یہ مشی لفظ غلط ہے، مشی چلتے ہیں پہلے۔ پچھلے سال کی ایجنسیوں کی رپورٹ تھی کہ عراق میں 13 کروڑ سے زیادہ زائرین آئے تھے۔ یہ معاشرے پہ نظر رکھا کرو، دیکھا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ 13 کروڑ سے زیادہ زائرین تھے میرے مولا کی بارگاہ میں دینے والے۔ یہ سلسلہ سالوں سے چل رہا ہے، یار حیران نہیں ہوتے؟ 13 کروڑ بندے نے آج تک کسی ایک نے شکایت نہیں کی میں بھوکا ہے، کسی نے شکایت نہیں کی کہ میری جیب کٹ گئی ہے، میرا خرچہ کسی نے نکال لیا، کسی نے شکایت نہیں کی کہ میرے پیسے نکال لیے گئے، کسی نے کہا کہ میری کوئی شرط نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ پاگل بچوں کو لے کے جاتے ہیں تاکہ صدقہ حسین وہ شفا یاب ہو جائے۔ پاگل بچہ بھی گم نہیں ہوتا، کیسے لے کے جاتے ہیں شفا یاب کر کے واپس لے۔ یہ وہ کیا کہتے ہیں دلیل پہ سلو، یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ میں کافی ٹائم دے چکا، میں آپ کے ٹائم کے اندر گفتگو ختم کروں۔ مجلس حسین کسی ایک فرقے کی مجلس نہیں، میں پہلی محرم سے لے کر آج تک یہ کہہ رہا ہوں، شیعوں کی مجلس نہیں، سنیوں کے مجلس نہیں، جس طرح کی چلتی سڑک کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہوتی، جو پیدل آئے وہ چلے، سائیکل پہ آئے وہ چلے، بائک پہ آئے وہ چلے، گاڑی پر آئے وہ چلے، مسلمان ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، سڑک پر چلنے کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں۔ ہر انسان انسانیت کے لیے بنتی ہے سڑک، جس کا جی چاہتا ہے گاڑی پہ آئے، پیدل آئے گا۔ نہیں، مجلس حسین کسی فرقے کی مجلس نہیں، حسین سب کا ہے، جس کا نہیں وہ بھی حسین کا پڑھنے کے لیے آئے۔ تو کریم حسین ہر آنے والے کو اتنا عظیم خیمہ ہے حسین کا، جو اس خیمے میں داخل ہو جائے اسے حر بنا دیا کرتا۔
کا خام خانہ آدمی اہل سنت ہے. پورا سال آپ کی تبلیغ کرتے، بچوں کو پڑھاتے، لوگوں کو درس دیتے. جب 10ویں محرم آتی نا تو آپ کے گھر میں خصوصی تبرک کا انتظام کرتے، بہترین شبیلے لگاتے. جو جتنے شاگرد یا ان کو چاہنے والے انہیں مل جاتے، اس زمانے میں شبیلیت تو تھے نہیں، انہیں یہ نہیں کہتے کہ آج 10 محرم کو درس کے لیے ہوگا. فرماتے نہیں، آؤ آج درس نہیں ہوگا، آج مدرس کا ذکر ہوگا، اور اس مدرس کا نام حسین ابن یزید. مدرس کا ذکر، سبق دینے والا ٹیچر کا ذکر ہوگا. آؤ وہ 10ویں محرم باقاعدہ اپنے شاگردوں ممبر پہ خود بیٹھتے، واقعات کربلا پہ روشنی ڈالتے اور لوگوں کو متوجہ کرتے. یار لاکھوں نمازیں پڑھو، لاکھوں روزے رکھو، لاکھوں حج کرو، نیکیاں کرو، تمہاری کوئی نیکی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک کہ اپنی پیشانی کو دروازے حسین پہ لگا. انہیں کتاب لکھی ہے سر الشہادتین، سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز، بید راز سر. چھوٹی سی کتاب ہے فارسی، سر الشہادتین. اس میں لکھتے ہیں کہ شہادت کی 2 قسمیں. یہ میری آخری بات، میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے والا ہوں. میری بات بسم اللہ چشم مارا کہ اللہ کی زبان میں اب تفسیر فرمائی، خدا کے سجدے سے اب کتاب فرمائی. یہ بات کو مجلس پڑھیں گے اور شمیت اللہ بھی، شمیت اللہ بھی برآمد کروائیں گے، پھر جلوس چلے گا. اور بارش ہونے لگا گھبرایا کرو. شیعہ بارش ہو رہی ہے، دھوپ پڑی ہے، گرمی میں نا، جس کی مجلس ہے وہ جو برستے ہوئے تیروں میں مجلس پورا کرے. آپ جب تیر ذکر حسین کو نہ روک سکے تھے. یہ تو پانی ہے گرمی میں، اس سے نہ گھبراؤ کہ میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، میرا بدن گیلا ہو جائے گا. نہ، یہ بارش ہے، یہ طوفان، یہ گرمی نہیں کہہ سکتی. نہ آج تک ذکر حسین کو روک سکی ہے، نہ قیامت تک روک سکے گی. یہ خواب کی ہمیں نہیں روک سکتی، ذکر حسین چلتا رہے. وہ لکھتے ہیں کہ سر کو شہادت جانے والی، وہ فرماتے ہیں شہادت اللہ قسمیں، شہادت کی 2 قسمیں، سری چھپی ہوئی شہادت، جاری کھلی شہادت. میرا خیال آپ کی توجہ نہیں فرمائی. امام حسن مجتبی علیہ السلام سے لے کر قیام ولایت تک جتنے ائمہ کو شہادت ملی ہے، یہ شہادت سری، چھپی ہوئی شہادت. زہر سے قتل کر دینا، زہر سے مار دینا، زہر دے کے بندے کو مار دینا تاکہ قاتل کا پتہ لگے. یہ ہوتی ہے شہادت سری. شہادت جاری کھلے میدان میں جنگ کر کے، جہاد کر کے مد مقابل کو قتل کر دینا، شہید کر دینا، مارنا، یہ شہادت جاری. کیا سنیا نہیں؟ علامہ محدث دہلوی فرماتا ہے شہادت کی 2 قسمیں. ایک چھپی ہوئی شہادت، کئی بندے قتل ہوتے ہیں نا، یہاں پولیس کے آدمی سن رہے ہو، کئی دن پتہ نہیں چلتا قاتل کون، مخفی طور پہ بندہ مارا تھا، پتہ نہیں چلتا کہ قاتل کون ہے. یہ سری شہادت، یہ سری قتل. اگر مجمع عام میں لڑائی ہو، دست پست جنگ ہو، بندوقوں کے ساتھ، پسٹل کے ساتھ، جدید ویپن کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، چاقو کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ مد مقابل بے گناہ مارا جائے تو یہ شہادت جاری. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے شہادت جاری کیا ہے، شہادت سری کیا ہے، آگے محدث دہلوی کہتے ہیں ہمارے نبی کو نہ سری شہادت ملی نہ جاری شہادت. ہمارے نبی، ایک روایت ہے کہ پاک رسول کو خیبر میں زہر دی گئی، یہ روایت ہے، لیکن اس کے اوپر بھی علماء نے کہا نہیں، وہ شہادت کے رسول کی وفات سے 6 مہینے
سال 2 سال پہلے یہ زہر کا واقعہ ہے. وہ کیسی زہر ہے جو آہستہ آہستہ نبی کو 2 سال تک پہنچاتی ہے. وہ کہتے ہیں اس روایت کی کوئی بنیاد نہیں. راویوں پر جب بحث ہوتی ہے نا، یہ مستند ہے، یہ روایت مرسل ہے، یہ راوی اس کا مسند ہے، پکا ہے، کچا ہے، اس کی روایت کے درمیان واقعہ بندے کو کٹ جاتے ہیں، وہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے. تمام ائمہ اطہار شہید ہوئے وہ شہادت سری تھی. کربلا کا شہنشاہ جس کی بارگاہ میں آپ گھر چھوڑ کے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہو، حسین کی شہادت جاری تھی. محدث دہلوی کہتے ہیں اتفاق سے ہمارے نبی آمینہ کے لال عالمین کی رحمت گنہگاروں کے شفیع نبی کو دونوں شہادتیں نصیب نہیں، نہ شہادت سری ملی نہ شہادت جاری. میری بات پہنچ رہی ہے؟ دونوں شہادتیں نبی کو نہیں ملی. آگے بڑھتے گھبرانے والی بات نہیں، گھبرانے والی بات نہیں کہ ہمارے نبی کو نہ سری شہادت ملی نہ جاری شہادت ملی. کوئی نبی آہوں سے گرا گیا، کوئی نبی پتھروں سے مارا گیا، کوئی نبی تیر تلوار سے قتل کر دیا گیا، کسی نبی کو پہاڑوں کے اوپر سے پھینکا گیا، وہ شہید ہو گئے. ہمارے نبی کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، نہ شہادت جاری نہ شہادت سری. یہ لکھنے کے بعد سر شہادت ہے. محدث دہلوی ہے مسلمانوں گھبرانا نہیں، نبی کو دونوں شہادتیں نہیں ملی، نہ سری نہ جاری. گھبرانا نہیں. اللہ نے میرے نبی کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے. ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین. اگر وقت ملا تو میں چوک میں بتاؤں گا کہ حسن اور حسین نبی کے لباس سے نہیں، نبی کے بیٹے ہیں. ہم کسی کی مخالفت، کسی کی جد میں، کسی کو چلانے کے لیے، کسی کو اذیت دینے والی بات نہیں کرتے. ہم کامن سینس جو تمام میں مشترکہ بات ہو اسی بات کو دوہرا کے اپنے مذہب کی دلیلیں پیش کر کے حقانیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گھبرانا نہیں. ہمارے نبی کو نہ سری شہادت ملی نہ جاری شہادت ملی. اللہ نے نبی کو 2 بیٹے دیے، ان میں سے ایک بیٹے کو سری شہادت ملی. بیٹے ہو جو ایک بیٹے کو سری شہادت ملی، زہر سے شہید کیا گیا. دوسرے بیٹے کو جاری شہادت ملی. علامہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ حسن کی شہادت ہے سری، حسن کی شہادت نہیں، یہ رسول کی شہادت ہے. حسین کی کربلا میں جاری شہادت، حسین کی شہادت نہیں، یہ رسول کی شہادت ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسن منی وانا من الحسن. حسن مجھ سے، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. لہذا حسن کی شہادت نبی کی شہادت، حسین کی شہادت نبی کی شہادت. میں اتنا جملہ اضافہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں کہ بلا جب آپ مانتے ہیں حسن کی شہادت، حسن کی شہادت نہیں، یہ رسول کی شہادت ہے. حسین کی شہادت رسول حسین کی شہادت نہیں، نبی کی شہادت ہے. وہ شہادت سری ہے، یہ جاری ہے. تو قبلہ اگر میں جان کے مان پاؤں تو کہہ سکتا ہوں اگر حسن کی شہادت نبی کی شہادت ہے تو مان لو نا حسن کا قاتل نبی کا قاتل ہے.
حسین منی بنا میرے حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں یہ کربلا میں حسین کی شہادت نہیں، نبی کی شہادت ہے۔ یہ بھی تو مان لو نا، جو حسن کا قاتل تھا وہ حسن کا قاتل نہیں، وہ نبی کا قاتل ہے۔ جو حسین کا قاتل وہ حسین کا قاتل نہیں۔ بات ختم ہوا، میں اپنی بات کو بالکل آخری منزل پہ آیا۔ نبی کا قاتل حسن کا قاتل، حسن کا قاتل نبی کا قاتل، حسین کا قاتل نبی کا قاتل، نبی کا قاتل حسین کا قاتل۔ اب قرآن پڑھو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا علیما۔ اور جو نبی کو اللہ کو اذیت دے اس پر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ آپ قرآن میں جا کے دیکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے جس نے نبی کو اذیت دی، اللہ کے رسول کو اذیت دی، اللہ کو اذیت دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ قرآن ہے قرآن، اور بندے پر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ وأعد لہم عذابا علیما، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یار ایمان سے بتاؤ آج رسول کو اذیت پہنچی ہے یا نہیں؟ آج نبی نے مدینے میں اپنی قبر کو چھوڑا ہے یا نہیں؟ آج نبی کربلا میں آ گئے ہیں یا نہیں؟ صاحب مشکات شریف، ہمارے بھائیوں کی حدیث کی کتاب ہے، مشکات شریف کہتے ہیں، بی بی ام سلمہ کہتی ہے میں روزے آسر سو رہی تھی، اچانک دیکھا نبی آ گئے، خواب میں دیکھا نبی آ گئے۔ نبی کے سر پہ عمامہ نہیں ہے، نبی کے سر پہ عمامہ نہیں ہے، ریش میں خاک ہے، گریبان چاک ہے، ایک شیشی ہے۔ نبی روتے آ رہے ہیں، ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا دکھی حسین، ہائے میرا شہید حسین۔ میں تڑپ کے اٹھی، آپ آلو کہ یا رسول اللہ، فرماتے میں تڑپ کے اٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ کی حالت کیا ہے؟ عمامہ بھی نہیں چلتی، سر میں خاک، ریش میں خاک ہے، گریبان چاک ہے، ہاتھ میں شیشی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا ام سلمہ تو آرام سے سو رہی ہے، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کو گھوڑے سے اترتے ہوئے دیکھا، میں نے آنکھوں سے حسین کی گردن میں خنجر چلتا ہوا دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگتا ہوا دیکھا، میں نے عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھا۔ ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، یہ شیشی میرے پاس ہے، اس میں خاک تھی، تجھے بھی میں نے دی تھی، یا اٹھا کے دیکھ، اگر وہ خاک خون بن گئی ہے تو سمجھ لے ہم یتیم ہو گئے، میرا بیٹا دنیا سے مارا گیا، حسین کے بچے یتیم ہو گئے، اور اس یتیمی کے بعد یہ مظلوم کبھی کوفہ کبھی شام کے بازاروں میں اس طرح لے جائیں گے، کہیں گے لوگوں باغی کے وارث قیدی بن کے آ گئے، ان کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اللہ لعنت اللہ